السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں علینا شگری۔ متعدد بار تاریخوں کے اعلان کے بعد بالآخر قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی کی تاریخ 21 اکتوبر طے پائی ہے، جس کے لیے ملک بھر بالخصوص لاہور میں نون لیگ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف کی آمد پر کارکن ان کو ایئرپورٹ پر لینے نہیں جائیں گے، بلکہ میاں صاحب ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان پہنچ کر کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پر کتنے لوگ مینار پاکستان میں ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوں گے، اس حوالے سے نون لیگ کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ لیگی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کے قائد کی واپسی پر لوگوں کا سمندر استقبال کے لیے موجود ہوگا اور لوگوں کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوگی۔ میاں نواز شریف صاحب 19 نومبر 2019 کو طبیعت خرابی کے باعث علاج کی غرض سے چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر محض 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وطن واپسی آنے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی پر جہاں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، وہیں سیاسی میدان میں نواز شریف صاحب کو گزشتہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی کا جواب بھی عوام کو دینا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی سے ایک بات تو طے ہے کہ ملک میں انتخابی مہم کی رمق نظر آئے گی، جو اس وقت بالکل ساکن ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف اس انتخابی مہم کے لیے کیا نیا بیانیہ عوام کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نون لیگ نے جو بھی بیانیہ بنایا اس سے وفا نہیں کی۔ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے نااہل قرار دیا تو نواز شریف صاحب نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو سازش قرار دیتے ہوئے مجھے کیوں نکالا ریلی میں زور و شور سے ووٹ کو عزت دو کا لگا دیا، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ججز کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیس کروڑ عوام کے ووٹ کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کی یہی تاریخ رہی ہے، جو بھی وزیر اعظم آیا اس کو ذلیل کر کے باہر نکالا گیا۔ مجھے کیوں نکالا ریلی میں نواز شریف کی جانب سے ووٹ کو عزت دو کے نعرے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو عوام کی جانب سے بے حد پذیرائی ملی۔ جولائی 2018 کو میاں نواز شریف کو ایون فیلڈز ریفرنس میں 10 سال قید ہو گئی، جس کے بعد نون لیگ نے جیسے اپنے ہی قائد کے اس بیانیے کو دفن کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے پر خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد نواز شریف پلیٹلیٹس میں کمی کے باعث جہاز میں بیٹھ کر لندن تشریف لے گئے۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت خرابی کے باعث جلا وطنی کو دیگر سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل سے تشبیہ دینا شروع کر دیا، جس کا اعتراف بعد میں خود نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں بھی کیا۔ نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا، کنوکشن کون سے کانوکٹ پہلے پاکستان انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا، کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا۔ نواز شریف صاحب کی جانب سے ڈیل کے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایک بار پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ اب کی بار نواز شریف صاحب نے خالی مجھے کیوں نکالا کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ نواز شریف صاحب کے خیال میں جنہوں نے ان کو نکالا، نواز شریف ان کا نام لے کر براہ راست مخاطب ہونے لگے۔ باجوہ صاحب، حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو اور جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ نواز شریف آپ کے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا انشاءاللہ۔ نواز شریف کی لندن میں بیٹھ کر کی جانے والی اس تقریر کے بعد نون لیگ نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا نام لے کر ایک مہم کا آغاز کر دیا، جس میں قمر جاوید باجوہ کو بطور قومی مجرم قوم کے سامنے پیش کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نون لیگ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کا بوجھ بھی جنرل قمر باجوہ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا نون لیگ کے بیانیے میں ایک بار پھر تبدیلی رونما ہونے لگی اور آہستہ آہستہ نون لیگ کے بیانیے سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نکل گیا۔ صرف جنرل فیض ہی نون لیگ کے مجرم ٹھہرے، کیونکہ ایک بار پھر نون لیگ کی قیادت قمر جاوید باجوہ سے نہ صرف بیک ڈور رابطوں میں تھی بلکہ ان کو شاید حکومت میں آنے کی آفرز بھی ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا اپریل 2019 سے، دیر یو گو، یعنی کہ سال بھی ابھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ 2021 آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، کیونکہ اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں۔
بلا شبہ نون لیگ کے کارکن اور عوام کے لیے یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا. شریف برادران ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے رہے, جس کا برملا اظہار سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ان الفاظ میں کیا کہ مجھے تانا دیا جاتا ہے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 38 سال مجھے ہو گئے ہیں. اس دوران میں نے بہت اپنے سپاہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں. یار دوستانہ دیتے رہیں کہ یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, فلاں ہے. مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل ایک بار پھر نون لیگی قیادت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی سابقہ قیادت کو قوم کے سامنے قومی مجرم بنا کر پیش کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر دیا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قوم نون لیگ کے گرگٹ کے رنگ کی طرح بدلتے بیانیے کو قبول کرتی ہے یا نہیں. جو حالت ہماری ہے, جو اب حالت ہماری ہے, جی بالکل صرف پی ایم ایل این کے مجرم نہیں ہے, یا یہ صرف میاں نواز شریف کے مجرم نہیں ہے, یہ قومی مجرم ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور ناظرین, آج کی بڑی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ نیب کی جانب سے قریب کوئی 80 کے قریب کیسز, کرپشن کے کیسز کھول دیے گئے ہیں, جس میں سابق صدر اور 6 سابق وزرائے اعظم کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو دوبارہ ری اوپن کرنے کی درخواست باقاعدہ طور پہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کو دائر کی گئی ہے نیب کی جانب سے. اور یہ ایک کڑا امتحان انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کے لیے ضرور ہے. اور ناظرین, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. کنڈی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنڈی صاحب, آج یہ جو خبر سرفیس کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب جو احتساب عدالت اسلام آباد کو درخواست دائر کر دی ہے اور کوئی 80 کے قریب کرپشن کیسز بحال کر دیے گئے ہیں, جس میں زرداری صاحب کے حوالے سے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے, راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے, تمام کے حوالے سے جو ریفرنسز کیسز ہیں وہ ری اوپن ہو گئے ہیں. کتنا بڑا کنسرن اور یہ پریشان کون ہے آپ کی پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نیب سے کوئی خائف نہیں ہے. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نیب کے کیس بنائے گئے. زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, باعزت بری ہوئے. مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے, ہمارے پارٹی کے لیڈران کے خلاف کیس بنائے گئے, لیکن ہم کسی سے بھی خائف نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ آپ بالکل احتساب کریں لیکن اکراس دی بورڈ ہو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. ہم احتساب کے لیے تیار ہیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. جب سے مطلب ہے کہ ہم جب حکومت میں نہیں ہوتے ہمیشہ ہمارا احتساب ہوتا ہے, لیکن آج تک مجھے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس لیڈر کو آج تک سزا ہوئی ہے یا اس کی چیز جو ہے وہ اس پہ کیس جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. لہٰذا کریں بالکل اکراس دی بورڈ اگر ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو عدل اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہو. رائٹ. کنڈی صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن آپ کی سابقہ حکومت میں جتنی قانون سازی کی گئی وہ بڑی کویسچنیبل تھی, اور آپ کی جماعت جو ہے بارہا یہ بات کہتی رہی کہ یہ جتنی قانون سازی ہو رہی ہے یہ بعد میں ہمارے گلے پڑے گی, ہم ہی اس کے وکٹم ہوں گے. آپ کو لگتا ہے بہرحال آج سے اس چیز کا آغاز ہو گیا اور یہ جو لیجسلیشنز کی گئی تھیں وہ آنے والے وقتوں میں بھی وکٹم اس کے آپ ہی جماعتیں نظر آئیں گی؟ دیکھیں, وہ تو میں نے بھی آپ کے پروگرام میں اور باقی پروگرام میں کئی دفعہ کہا, اگر ہم نے غلط قانون پاس کیے اور جو کچھ ہوئے ہیں ایسے, وہ پھر ہمارے گلے ہی پڑیں گے. لہٰذا دیکھیں, کچھ قانون سازی ایسی ہوتی ہے جیسے دیکھیں, ہم جب 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے اس وقت ہم چاہتے تھے کہ 62-63 جو ہے آرٹیکل کو ہم ختم کر دیں. ہمارے کچھ اتحادی جماعتیں تھیں, پی ایم ایل این, انہوں نے کہا نہیں ختم کرنا, ہم نے نہیں ختم کی, کیونکہ پاکستان کی اس پارٹی کے پاس کبھی میجورٹی رہی نہیں ہے نا قانون سازی کے لیے. میجورٹی قانون سازی کے لیے تو ہمیں اتحادیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اب پچھلی پارلیمنٹ میں بھی کچھ بل شاید ہمارے ہوں گے, کچھ ہماری اتحادی جماعتوں کے ہوں گے جو کہ ہمیں منظور کرنے پڑے. لیکن جو ہے آپ دیکھ لیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پاس کیا ہے اور یہ چیز ہوئی ہے ہمارے اس میں ہوئے, دیکھیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز اور ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرتا ہے. پارلیمنٹ جو ہم سمجھتے ہیں سپریم ہے. اب پارلیمنٹ کے قانون کو اگر سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کرتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر جو جتنے باقی بل پاس ہوئے ان پہ بھی اگر اعتراض کر اٹھا لیں اور بولیں سب بل ختم ہو گئے تو پھر قانون سازی کدھر گئی؟ پھر جو اگر ابھی جو ہے 21 سب تو 24 کروڑ عوام کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے, پھر اس کا وجود کیوں ہے, پھر وہ بیٹھی کیوں ہوئی ہے کہ اگر سارے قانون ہمارے پارلیمنٹ کے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں اور اس کو نہ مانے جائیں تو پھر پارلیمنٹ میں اور کیا کریں گے؟ ڈیبیٹنگ کلب بنائیں.
تو ڈبیٹنگ کلب بنا دیں, باقی قانون سازی پھر نہیں ہو سکتی وہاں پر. رائٹ. اور کنڈی صاحب, لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق میں جو آپ کی جماعت کے ریزرویشنز ہیں اس پر تو ہم ڈیلی بات کر رہے ہیں, جو بیانات روزانہ سرفیس کر رہے ہیں آپ کی جماعت اور آپ کی جماعت کے ممبرز کی جانب سے, لیکن یہاں پر ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے کہ سندھ کی حد تک ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور بڑے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی جو 15 سال سے سندھ میں بدترین کرپٹ حکمرانی ہے اس کا تسلسل نظر آتا ہے. چیف منسٹر جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ڈکٹیشنز لے کے فیصلے کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ان کو سندھ کی حد تک نہیں میسر ہو رہی ہے. گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ یہی تاثر پایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پی 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 سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے, اور سنا ہے کہ سندھ میں بہت سی تعیناتی پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوئی ہیں. ایسا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں, اور یہ ایلیگیشن ان کی کس حد تک ویلڈ ہیں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ویلڈ ہیں, اور ایم کیو ایم نے کس چیز پہ جو ہے وہ اس کو بنیاد رکھا. جو سی ایم سندھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی عہدیدار یا پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کیبنٹ میں نہیں رہے. ہمارے پی ایم ایل این کے کچھ دوست جو اس وقت فیڈرل کیبنٹ میں بھی ہیں وہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ بالکل رہے ہیں, اور ہم ان سے اسی امید میں ہیں کہ وہ جو کیبنٹ میں ہیں وہ نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کریں گے. ایم کیو ایم کے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کا کوئی اعتراض ہے؟ اچھا, فیڈرل لیول تک تو قطع کلامی کی معافی, لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس بات کو نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ آج چیمہ صاحب سے, فواد حسن فواد صاحب سے. سو یہ اس حد تک تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کو منسوب کرنا کہ ٹیکر سیٹ اپ کو, یہ درست نہیں ہے. چلو خدا کرے ان کی بات سچ ہو. آپ مجھے بتا دیں, چلو ہم تو سیاسی دان ہیں نا, اگر آپ مجھے بتا دیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ہم آپ سے سوال ہی کرتے ہیں. اتحادی حکومت کا حصہ آپ جماعتیں تھیں, سب کچھ بڑا اچھا چل رہا تھا. جیسی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد ایلیگیشن سامنے آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں فوری انتخابات چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں ہے, صرف ایک جماعت کو ہے, اور وہ جماعت جس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے قائرہ صاحب نے کہا تھا ایک باپ کی دو اولادیں ہیں, نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی. کیا ایسا ہو گیا کہ اتنی فرکشن اور اس نہج تک کہ بالکل ایکسیپٹیبل سینیریو نہیں نظر آ رہا ہے الیکشن لڑنے کے بھی حوالے سے؟ خواجہ آصف صاحب تو بہرحال کل کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن ضرور لڑنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. وہ دیکھیں, میں آپ کو بھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ آپ سے پوچھوں کہ دوبارہ کہ آپ کا کیا خیال ہے حضرات کے متعلق, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایز اے کیئر ٹیکر میں اگر وہ آئیں کیبنٹ میں اچھی بات ہے, نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کریں گے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں ایم کیو ایم کے تو بڑے ایکٹیو گورنر بیٹھے ہوئے سندھ میں, بڑے ایکٹیو گورنر ہیں, اور وہ اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو گورنر کے ساتھ بیٹھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات کرنا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا سی ایم لگا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ فارمر چیف جسٹس رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اور جج رہے ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوٹرل شخص ہے پیپلز پارٹی کے. اگر آپ مجھے بتا دیں اس قسم کے, اگر میں آپ نے جو 2-3 نام لیے ہیں, اگر اس قسم کے ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ صوبائی کابینہ میں یا مرکزی کابینہ میں بیٹھے ہوں تو پھر تو ہم بات کر سکتے ہیں, لہٰذا نہیں ہے. جہاں تک قائرہ صاحب نے کی آپ نے بات کی, میں نہیں سمجھتا قائرہ صاحب نے ایسی بات کی ہوئی کہ ہم جو ہیں آپ پولیٹیکلی کیسے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہو. ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, لیکن سب کچھ بڑا اچھا نظر آتا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دوران. بنیادی بات تو یہ ہے. نہیں دیکھیں, ہمارا ایک اتحاد تھا, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم کیوں اس کو اگنور کریں گے؟ ہم نے ایک اتحادی حکومت چلائی, بڑی اچھی اتحادی حکومت, 16 مہینے, بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اتحادی حکومت چلی. دیکھیں اب الیکشن ہے, الیکشنز میں دیکھیں 13 جماعتوں کی اتحاد تھا. اب 13 جماعتیں اکٹھی الیکشن میں کیسے جا سکتی ہیں؟ کون سی جماعت کس جگہ پر اپنے پارٹی کو قربان کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں, 13 جماعتیں ہر کوئی بولے کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے, مجھے پنجاب چاہیے, مجھے سندھ چاہیے, مجھے کے پی میں چاہیے, مجھے بلوچستان میں چاہیے, تو آپ کہاں پر کینڈیڈیٹ اپنے کھڑیں گے؟ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ 13 یا کچھ ایسی جماعتوں کا, شاید میں بھی پارٹی لیڈرشپ اگر اس پہ راضی ہوئی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل اتحاد اتنے بڑے لیول پہ ہوگا جس پہ آپ ہر جگہ پہ قربانی دینے اپنے جو ہے کینڈیڈیٹ سے قربانی دیں. سر تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد ممکن نہیں ہے, کیونکہ چند صاحب نے بھی مشورہ دیا تھا کہ پنجاب کی حد تک تحریک انصاف سے ہم اتحاد کر لیں گے لیکن نون لیگ سے نہیں کیا جائے گا. پھر منظور بسان صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد کیا جا سکتا ہے. ہیں رابطے؟ دیکھیں سچ ہمارے رابطے نہیں ہیں, یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے کرنا ہے.
کہ ہم نے اگر ابھی تک کوئی اس میں ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے یا نہ ہو رہی، لیکن میں نے پہلے 2-3 پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ گڈ پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں ایک بیانیہ بنایا گیا تھا چند سال پہلے گڈ اینڈ بیڈ کا، تو اگر گڈ پی ٹی آئی ہوگی تو اس کے ساتھ تو کوئی مذاق نہیں ہے. گڈ پی ٹی آئی آپ کی نظروں میں گڈ پی ٹی آئی کی ڈسکرپشن کیا ہے سر؟ میرے نظر میں گڈ پی ٹی آئی کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے، جن کو الیکشن کمیشن، جن کو جو ریاست ہے یا الیکشن کمیشن ہے ان کو اجازت دے گی کہ وہ الیکشن لڑ سکیں، جو الیکشن لڑیں گے، جو الیکشن فیلڈ میں ہوں گے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہر کسی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگس کی پالیٹکس کی ہے، ریکنسولیشن کی پالیٹکس کی ہے. تو پھر اگر پارٹی لیڈرشپ نے اور سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ گڈ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اور ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی آفر آتی ہے تو اس میں تو کوئی مذاق نہیں ہے. دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کتنا پولرائزیشن تھی 90s میں، لیکن پھر ایک میثاق جمہوریت سائن ہوا، پھر ہم ایک نئے سفر کا آغاز ہم نے کیا. تو لہٰذا پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کسی بھی وقت کسی کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں. سر اور ابھی راہیں بہرحال بظاہر بیانات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اور جتنی شدت بیانات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ راہیں اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جدا جدا ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جدا ہوں گی. اگر خواہشات ہوں گی، یہ خواہشات پہ عمل درآمد ہے. کیونکہ سر نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی تو اس سیناریو میں نظر نہیں آ رہی. تو اگر انہوں نے کہا تو میں بھی آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. میں آپ کو لکھ کے کل ہی بھجوا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب سے آپ لندن سے منگوا لیں، آپ دونوں اپنے پاس رکھ لیں اور الیکشن کے بعد پھر وہ آپ پڑھ کے سنانا، تاریخ بھی لکھ لینا کہ کیا ہوں گے. سر لیکن بات یہ ہے کہ لیکن یہ ضرور عرض کر دیجیے کہ وہ اس بات کو یہ جو اتنی گارنٹی کے ساتھ ایشورنس دے رہے ہیں. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہوگی، میں کہوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے. ان کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ سر ایسا تو کوئی سیناریو نہیں ہوگا کہ دونوں ہی نہ ہو. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو کہہ دیا ہمارے وزیر اعظم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے. کیا ان کی طرف سے کوئی وزیر اعظم کا نام آیا؟ سر وہ تو ابھی 21 اکتوبر تک کی تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے، جس کے لیے بڑا، اور آپ بہرحال آپ کی جماعت نے بھی بڑا ویلکم کیا ہے کہ استقبال کیا جائے گا. ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے اور اگر ان کو اپنا قانون اجازت دیتی ہے تو اپنی الیکشن مہم بھی چلائیں، اپنی پارٹی کی مہم بھی چلائیں. ان کا بالکل حق بنتا ہے، ایک پارٹی کے ہیڈ ہے. اگر ان کی جو لیگل ٹیم ان کو جو قانونی کارروائی ہے اس کو پورا کرے اور وہ باہر آتے ہیں جیل سے تو ڈیفینیٹلی ان کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی مہم چلائیں. لیکن کنڈی صاحب جس طرح کی ایلیگیشنز اور جس طرح کے اعتراضات ہیں اور جو ہم بات بھی کرے تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اسی طرح سے اگر انڈکشنز ہوتی رہی، چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو تمام جماعتیں مل بیٹھ کر ہی ساتھ بیٹھی تھی نا، اگر اسی طرح کی آپ کی ریزرویشنز جاری رہے تو پھر کیسا ایک ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم ہر صورتحال میں کبھی بھی الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. ہم اپنی ریزرویشنز جو ہے اپنے جو فورمز ہیں ان تک پہنچائیں گے بھی صحیح. اور کچھ ریزرویشن ایسی ہیں جو ہم نے سی سی میں ڈسکس کی ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ہم نے اختیار دیا ہے اور وہ جا کر جو ہے وہ بات کریں گے. تو سر لیکن کنڈی صاحب قطع کلامی کی معافی، آپ نے کہا زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور انہوں نے بھی بہرحال اشور کرایا کہ وہ اعتراضات دور کریں گے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق، لیکن کیا وجہ ہے گزشتہ روز بھی آج بھی خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے اگر بلاول صاحب کے ہاتھ کھول دیے تو پھر ہم 80 کی دہائی میں جو ہیں وہ چلے جائیں گے. اگر اشور کیا زرداری صاحب نے اعتراضات دور کرنے کا تو پھر تو ان بیانات میں کمی آنی چاہیے، نہ کہ ایک جو مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ لائک آئی سیڈ کہ شدت اس میں نظر آ رہی ہے. تو رسک کیا دیکھ رہے ہیں، خوفزدہ کس بات سے ہیں؟ دیکھیں ہم تو کسی چیز سے بھی خوفزدہ نہیں ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پوری سی سی میں یہ بات کی ہے کہ آپ مجھے اختیار دیں، اور پہلے بھی میں نے مسائل حل کیے اور میں بھی مسائل حل کر کے دوں گا. ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی بات اچھے طریقے سے بنتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ تو اور کسی کے لیے اوپن فیلڈ ہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اوپن فیلڈ ہے، ہم جس کے ساتھ اتحاد کریں، جس کو کیا کریں. پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ اتحاد کیوں کر رہے ہیں. ہر پارٹی کو ایک جمہوری حق ہے کس کے ساتھ اتحاد کرے، کس کا اسپیڈسمنٹ کرے، کیا کچھ کرے. پھر تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اوپن فیلڈ ہوگی، پھر ہر قسم کی فری اسٹائل جو ریسلنگ ہوتی ہے، پھر محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. پھر کنڈی صاحب آخری سوال، نواز شریف صاحب نے 2 روز قبل جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی، اور نام باقاعدہ طور پہ لیے
جو ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں کہ جو گزشتہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے باقاعدہ طور پہ انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا خود احتسابی کا میسج جو ہے وہ جگہ جگہ جانا چاہیے, جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی ان کے اس نقطے سے اگری کرتی ہے کہ ہونا چاہیے احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اور جن کے انہوں نے نام لیے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس اگر وہ ثبوت ہیں تو ان کو نام لیے ہیں تو اچھی بات تھی کہ 16 مہینے جب حکومت تھی ان کے بھائی وزیر اعظم تھے تو اس احتساب کروا دیتے. 16 مہینے تھی نا آپ کی حکومت, اس بھی کر لیتے. آپ کیوں دوسروں کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر جو ہے آپ کی 16 مہینے حکومت تھی آپ اس میں کچھ نہیں کر سکے, اس وقت یہ بیان نہیں دے رہے تھے, اس وقت تو آپ کے پاس موقع تھا آپ یہ خود کر رہے, لیکن ابھی بھی اگر آپ کے ثبوت ہیں تو آپ جائیں پراپر فورم پہ جائیں اور اپنے پراپر فورم پہ ثبوت پیش کریں. بالکل ہم تو کہتے ہیں کراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے. اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ 16 ماہ جب ان کے بھائی کی حکومت تھی, بھائی وزیر اعظم تھے, تب یہ نہیں کر سکے. آپ کو لگتا ہے نون لیگ ایک بیانیے کی تلاش میں ہے عوام کے پاس لے کے جانے کے لیے؟ میں بھی اب یہ بات تو انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے اور ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب, تو اس وقت ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے جو آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس وقت مطالبہ کرتے کہ ہم یہ کرتے اور 16 مہینے میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا, اور آج جو ہے ان کے پاس ایک جو ثبوت تھے تو اس وقت پیش کر دیتے. عدالتیں بھی آزاد تھی, حکومت بھی تھی, سب کچھ تھا, اس وقت کر لیتے کہ یہ ہمارا ریزرویشن یہ چیز ہونی چاہیے. ابھی بھی کیا دیر ہے درست ہے, ابھی بھی اگر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ثبوت لے کر جائیں, فورم پہ جائیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بالکل اکراس دی بورڈ ہر جو ہے ادارے کا اور شخص کا احتساب ہونا چاہیے. رائٹ. اور آخر میں کنڈی صاحب ایک اور سوال کہ جو پیپلز پارٹی کے بھی حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ ایک بیانیہ آپ نے بھی بہرحال اڈاپٹ کر لیا ہے, وہ ہے فوری انتخابات اور مہنگائی کم کرنی ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے. یہی ریلیف کا کہہ کہ جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے آپ لوگ اور 16 ماہ کی حکومت نظر آئی تھی. پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے آپ, لیکن حکومت کا ضرور حصہ تھے, کابینہ میں بھی ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کی تھی. تو سوالات تو عوام آپ سے بھی کریں گی کنڈی صاحب کہ کس طرح سے یہ مہنگائی کم ہوگی, جو مہنگائی کے زخم عوام کو آپ کی اتحادی حکومت نے دیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل اپنا ایک جو بیانیہ کہیں, اپنا جو 16 مہینے کا احتساب کہیں یا 16 مہینے جب حکومت میں تھے, ہم نے عوام کو جواب دے ہیں اور ہم عوام کو بتائیں گے کہ کیا مشکلات تھیں اور کیوں نہیں ہو سکا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے, تو ہم عوام میں جاننا چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہونے چاہیے نا. وہ لوگ جو ڈرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں 60 دن, چلو 60 دن 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے, لیکن 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوں کہ اس کی جو رات تھی وہ ہموار بھی پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال اس کی پارٹن حاصل رہی ہے. سر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں منظوری, اگر ووٹ آپ فیور میں کر رہے تھے ڈیجیٹل سینسس کے, تو اس سے تو آپ کو اندازہ تھا کہ حلقہ بندیوں کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا. کوئی نہیں, دیکھیں کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیشن میں فرق ہے. کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس حلقہ بندیاں جو آپ ڈیلیمیٹیشنز کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹائم بڑھانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیٹیں بڑھا رہی تو آپ کو ٹائم چاہیے تھا. تو آج واحد بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جس کو آپ فیلڈ میں گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں, وہ سندھ سے شروع ہوئے جنوبی پنجاب اور لاہور تک گئے. انہوں نے اپنے پارٹی کے دوستوں کے پاس گئے, باقی جو لوگ تھے ان کے پاس گئے, کسی کی غمی خوشی میں جب شرکت نہیں کر سکے جب وہ وزیر خارجہ تھے, لیکن وہ موجود ہیں, عوام میں موجود ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن اور اگر ایسی صورتحال نہیں ڈیولپ ہوتی کنڈی صاحب تو ہم ایکسپیکٹ کریں پیپلز پارٹی کمپیٹنٹ فورم کی طرف رجوع کرے گی الیکشنز کے بر وقت انعقاد کے لیے. پارٹی کے پاس ہر فورم موجود ہے, عوام کا فورم بھی موجود ہے, باقی فورم موجود ہے, ہر فورم کو جو استعمال کر سکتے ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد یہی لیول پلینگ فیلڈ کا جو کے حوالے سے جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ سندھ میں کس حد تک, اور ہم نے گفتگو میں بھی بات کی, ایم کیو ایم کے بھی ریزرویشنز جو ہے وہ جانب سے ریز کیے جا رہے ہیں. کیا مزید تحفظات کا اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے, اور چونکہ ان کی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات بھی ہوئی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں کر رہی, سندھ کی حد تک ایم کیو ایم پاکستان کا بھی یہی مطالبہ ہے. بڑے سنگین کچھ ایلیگیشنز عائد کیے گئے ہیں وہاں کی جو نگراں حکومت ہے اس حوالے سے بھی کہ ایم کیو ایم کا خیال ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں وہ بھی کرپٹ حکومت کا تسلسل بطور نظر آتا ہے. گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے باہر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کے, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, میڈیا سے گفتگو کی, اس میں بڑی ایلیگیشن تھی. میں ڈاکٹر صاحب سے خود ہی جاننا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب.
جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز جو آپ نے میڈیا ٹاک کی اس میں بڑے کچھ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. ایم کیو ایم مطالبہ کریے کہ سندھ میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. یہ کب ریئلائز کیا ایم کیو ایم نے؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک تو آپ ایک اتحادی حکومت کا حصہ تھے, سب کچھ بڑا اچھا نظر آ رہا تھا, مل بیٹھ کے بھی معاملات طے کیے جا رہے تھے, اور باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی جن کے ساتھ ہمیشہ سے ریزرویشنز رہی ہیں, اب ایلیگیشنز آنے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سندھ پروونس یا صوبہ سندھ وہاں کے حالات گزشتہ 15 سالوں سے وہاں کا لیول اتنا بگاڑ دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں ایک آلریڈی دیکھیں ارلی 70s سے ایک تفریق رہی ہے جسے کہتے ہیں اربن رورل ڈیوائڈ. انتظامی طور پر نوکریوں میں, سرکاری شعبوں میں, فنڈنگ میں, ڈیولپمنٹ کے کاموں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی اداروں کے داخلوں میں, تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ ایک, اور پھر ہمیشہ رورل سندھ کی پاپولیشن کو زیادہ دکھایا جاتا ہے ہر مردم شماری میں, پر وہاں جن کو, اور پھر انہیں سیٹیں ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے, انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, انڈر فنڈیڈ ہوتے ہیں ہم, تو ہم تینوں لحاظ سے مارے جاتے ہیں. اچھا اس مرتبہ تھوڑی آبادی ہم ریکور کرانے میں کامیاب ہے, اپنی چوکیداری, نگرانی اور ڈیجیٹل مردم شماری, اس پر بعد میں بات کر لیں گے. لیکن اب میرا کہنا ہے کہ 15 سالوں سے جب ایک ہی پارٹی کا رول رہا ہو صوبے میں, اور اس کی اپنی مرضی اس میں, چاہے ان کے ذاتی, چاہے ان کے گروہی, چاہے ان کے سیاسی مفادات ہو, جماعتی مفادات ہو, انہی کو تحفظ ملتا رہا ہے نا. اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اربن سندھ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے ہر شعبے میں. اب دیکھیں پانی کا اگر آپ دیکھ لیں کہ 15 سالوں میں ایک اضافی بوند 3 ٹینیور گزرے پیپلز پارٹی. واٹر بورڈ ان کے پاس ہے جبکہ یہ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے, کاؤنسل کے, وہ صوبے کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس رہا. مطلب یہ کہ ماسٹر پلان ان کے پاس, بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس, تو سارے بنیادی شہری جو سہولت کے ادارے ان کے پاس. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ ان 15 سالوں میں کتنا توازن یہاں کا بگاڑ دیا. ڈاکٹر صاحب آئی ایگری, لیکن جب آپ ایک سٹانس اڈاپٹ کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان, اور بڑے سندھ کی بنیادی حقوق کو لے کے ایک سٹانس اڈاپٹ کیا جاتا ہے, بڑا سخت ایک سٹانس آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر نرمی کیوں آ جاتی ہے؟ مل بیٹھ کے پھر معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ پھر حل ہو جاتے ہیں, پھر ایم کیو ایم سامنے آتی ہے, اپنے ریزرویشنز کو سامنے رکھتی ہے, تو مجبوریاں آخر ہیں کیا؟ آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ بھی پرہیپس ڈکٹیشن لے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور یہ بھی ایک تسلسل ہے جو 15 سال کی آپ کرپٹ حکومت جس کو کہہ رہے ہیں, اس کا ایک تسلسل نگراں سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. مجبوری آخر ہے کیا ایم کیو ایم پاکستان کی؟ دیکھیں میری مجبوری یا ایم کیو ایم کی مجبوری نہیں, یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ ایک جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں, جن کی ایک بڑی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کی ساکھ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے, اور وہ جو ان کا ایک کریئر رہا اس میں انہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا. لیکن میں نے ان کو متنبع کیا, ہم ان سے بھی ملے, انہیں بھی آگاہ کیا اپنے تحفظات سے. ان سے کہا دیکھیں جو لوگ 15 سالوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں, ذرا سی تبدیلی اور آگے پیچھے کر کے انہی کو دوبارہ موقع دے گا. اور جن لوگوں کو انتقامی کارروائی کر کے نکالا گیا, پھر کبھی دوبارہ پوسٹنگ نہیں ملی کراچی میں یا سندھ میں, اور اسی طریقے سے ایک بدترین حکمرانی کا ایک ریکارڈ قائم ہوا, ایک کرپٹ حکمرانی کا ریکارڈ قائم ہوا. 35 سے 40 ہزار ارب روپے کے وسائل اور بجٹ ملے, کراچی کھنڈر بن گیا, K4 نہیں ہوا, ایک بوند پانی نہیں ملا, گٹر کے کوئی نظام نہیں, سرکولر ٹرین نہیں, اور پھر لاڑکانہ نواب شاہ میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے پیسے گئے کہاں؟ اس کا مطلب کہ افسران, پیپلز پارٹی تو بڑے اچیومنٹس کلیم کر رہی ہے. مجھے بتائے نا کون سی اچیومنٹ ہے. میں مان لیتا اگر K4 یہ کر دیتے ہیں, قسم خدا کی ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں دعا کرتا کہ یا اللہ اگر انہوں نے کوئی بہت بڑی کرپشن کہیں اور کی بھی ہے, لیکن اس کے صدقے میں اگر کراچی کو یہ پانی دیا, اور یہاں کراچی کا مطلب مہاجر نہیں ہے, یہ کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں رہتے ہیں, یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی, ہر علاقے, ہر صوبے, ہر خطے کا پاکستانی اب کراچی میں رہتا ہے. یہ منی پاکستانی, یہ چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے, یہ چلتا ہے, اسلام آباد بھی چلتا ہے, اور پنڈی بھی چلتا ہے. تو جب پورے ملک کا دار و مدار اس شہر پر ہے, یہ اتنا کاسموپولیٹن مکس ہے, یہ اتنا قومی اہمیت اکنامک ہب ہے بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پھر امپریشن یہی سامنے آتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پرہیپس مطالبات تسلیم کروانے یا پریشر ڈالنے میں ناکام نظر آئی مطالبات کو تسلیم کروانے کے لیے.
کہ میں آپ کی اس حد تک بات کو تسلیم کروں گا کہ ہمیں جس طرح کی ایجوٹیشن پہ جانا چاہیے تھا، جس طرح کے عوام کو موبلائز کرنا چاہیے تھا اس عرصے میں، ہم تھوڑا تنظیمی طور پر کہیں تقسیم کا بھی شکار رہے. کہیں 2016 کا ایک حادثہ تھا ہمیں لندن سے، اور جہاں ہمارا ایک نظام پورے چلتا تھا، پوری پارٹی جس طرح اس کو تبدیل کرنا پڑا، تو یہ سارے چیزیں راستے میں آ گئی ہیں. پھر ہمیں اس طرح سے موقع نہیں دیا گیا انتظامی طور پر بھی. میرا اشارہ جس طرف آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں پھر بھی اس شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا گیا. لندن سے ملے ہوئے ہیں، اور 2018 میں کچھ تو دیکھیں ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم نیچے آئے، تقسیم کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ سانو بھی مرندہ شوق سے، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سے. تو دیکھیں نا دونوں باتیں تھی نا. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اپنی گزشتہ روز کی پریس ٹاک میں یہ بھی کہا کہ 2018 میں ناانصافی اور جانبداری کا مظاہرہ آپ کی جماعت کے ساتھ کیا گیا. اب فیڈرل لیول تک اور پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی کے بھی یہی مطالبات ہیں. ابھی بریک سے پہلے ہم کنڈی صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے ان کو میسر نہیں ہو رہی اور ایک جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے. سو الیکشن کمیشن میں چونکہ آپ نے اپنے تحفظات کا سے آگاہ الیکشن کمیشن کو کر دیا، کیا یقین دہانی کرائی گئی آپ کو؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بہت تسلی سے ہماری ساری باتیں سنیں، اور چونکہ مردم شماری میں بھی چور کو ہم نے ایکسپوز کیا. پہلی بات کہ صوبائی انتظامیہ، سول اور پولیس، یہاں پر انہوں نے جو انیمریٹس تھے ان کو یہ پالیسی دی تھی کہ بھائی یہاں عمارتوں کو نہیں گننا ساری، اگر گراؤنڈ پلس 8 ہے تو گراؤنڈ پلس 1 2 کو گننا اوپر کے فلور. اور یہ ڈیجیٹل ڈیٹا سے پھر ثابت ہوا پہاڑی پر رہنے والے پختونوں کو نہیں گنا گیا، ہمارے بھائیوں کو. اسی طرح نئی بستیوں نہیں. تو ہم نے اس مرتبہ جو یہ حلقہ بندیوں میں بھی یہ ٹیکنیکل، جغرافیکل، ٹیریٹوریل اور جو پرنسپل جو ایک پالیسی 2017 کے الیکشن ایکٹ میں اور اس کے تحت ڈیلیمیٹیشن کی جو رولز ہیں، تو ہم نے اس سے ثابت کیا. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2018 کی حق تلفیوں کو لے کر پہلے سے انصاف کے لیے گئے ہوئے، لیکن وہاں فیصلے نہیں ہوئے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ حلقہ بندی اب ہو رہی ہیں. ہم ان کمیٹیوں سے نہیں ملے جو کہ پردے میں رہ کے یہ کام کر رہی ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو ہم نے یہ پہلے سے آگاہ کر دیا کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ حلقہ بندیوں میں بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد الیکشن میں بھی کاؤنٹنگ کے وقت جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، اور جو ہے وہ کیمرے بند کر دیے گئے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہماری سیٹیں چھینی گئی. بالکل. بٹ ڈاکٹر صاحب اب معاملات آگے چلے گئے ہیں، اور اس ڈیجیٹل سینسس کو منظوری کے بعد اب جو خدشات ہیں وہ الیکشنز کے بر وقت انعقاد کے حوالے سے، آپ الیکشنز اس سال، آخری سوال، اس سال الیکشنز ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو سمپلی یہ کہنا ہے کہ یہ کیوں لوگوں کو وسوسے ہیں کہ الیکشن میں بہت غیر ضروری تاخیر ہوگی. بھائی الیکشن کمیشن نے کہا وہ 120 دن میں حلقہ بندیاں کر سکتے ہیں، بلکہ میرے تو علم میں اب یہ بات آئی ہے کہ وہ بہت جلد حلقہ بندیوں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. جو انہوں نے اپنی شیڈیول میں جو ڈیٹ دی تھی اسے بہت پہلے وہ مکمل کر لیں گے. مطلب مجھے سوال دسمبر ان کا پروگرام تو کنکلوڈ دسمبر تک ہو رہا ہے. آپ کو یہ الیکشنز جو ہے یعنی نومبر میں تو 90 دن کے اندر نہیں ہوتے آئین کے مطابق. مجھے لوگوں نے پہلا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر کیا ماحول نظر آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے تو ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جیسے کل الیکشن ہو رہے ہیں اور کل کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو مطلب مجھے اس میں ان کی طرف سے کوئی ایسی غیر، بلکہ وہ مجھے جلدی ساری چیزیں مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. ساری باتیں تو پھر یہ وسوسے کیوں، پھر میڈیا بھی اس کو کیوں مزید ہوا دے؟ میں نہیں سر، ہم تو سوال کر رہے ہیں کہ اور آئین کے مطابق نہیں کہہ رہا. بہت سارے جو ہمارے جو ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں یہ سوال سب جگہ پوچھا جاتا ہے. بالکل. اور بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بات کری بھی کیوں جا رہی ہے، یہ خدشات پیدا کیوں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ بڑی سیاسی جماعتوں کا ہی رول اس میں نظر آتا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا کہ آئین کے مطابق 2 صوبوں میں 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا انعقاد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جنرل انتخابات کے بھی حوالے سے یہی کچھ تاثر، اور پھر سٹیٹمنٹس بھی سامنے سابق چاہے وزراء ہوں یا سابق اپوزیشن لیڈر ہوں، جب وہ کہیں کہ جی الیکشنز اگلے سال، اور کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ کتنے سالوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ. فاروق ستار ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے بہت الارمنگ نمبرز کچھ سامنے آ رہے ہیں. $4.5 بلین تک کی ایک ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ کی یہ جو خبر ہے، جس کی وجہ سے، جس کے بنا پر کس حد تک خدشات اب جنم لیتے ہیں کہ IMF کا جو ریویو ہے
وہ خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی جس کا استحکام انتخابات کے ساتھ جڑا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنے حالیہ آؤٹ لک رپورٹ میں کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اس کے بعد ہی پاکستانی معیشت میں بہتری آئے گی. اور اے ڈی بی کا اپنی رپورٹ میں مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا معاشی استحکام مستقل اصلاحاتی پالیسیوں سے جڑا ہے. تاہم رواں مالی سال پاکستان کو مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا. اور پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کے بھی حوالے سے معمولی اضافے کے بعد کہا جا رہا ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 1.9% تک اس کی رہنے کی توقع ہے. جبکہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہونے کے باوجود ملک میں مہنگائی 25% تک رہے گی which is again on the higher side. دوسری جانب بیرونی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو جو $4.5 ارب کے فائنینشیل گیپ کا بھی ایک خدشہ سامنے آیا ہے. اور وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کو بجٹ خسارے کی مد میں 1000 ارب روپے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا 1 ٹریلین روپیز تک کا. کیونکہ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں اس وقت کی حکومت نے قرض جات کی سود ادائیگیوں کے لیے 1000 ارب روپے مختص ہی نہیں کیے. وزارت خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ ان دونوں مسائل کے سبب آئی ایم ایف کے ساتھ رواں سال نومبر میں ہونے والا جائزہ اجلاس متاثر ہو سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کرنا احسان افضل صاحب رہنما نون لیگ اور ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب آپ سے ضرور سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی 15 ماہ تک آپ نے حکومت کی اور جو نمبرز تھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال کی نسبت کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ابھی یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ $4.5 بلین تک کا ایک فائنینشیل گیپ جو سامنے آیا ہے آؤٹ آف جو بجٹڈ ایسٹیمیٹ تھا $20 بلین تک کا, یہ $4.5 بلین اب خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں یہ مٹیریلائز نہیں کر سکیں گے. واز یور گورنمنٹ فور سیئنگ دس سر, اور یہ کہاں سے پورے ہوں گے کیونکہ اس سے تو اب لنک کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ریویو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نومبر یہ بھی خطرے میں پروگرام پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں جب آپ پروجیکشن دیتے ہیں آپ ایکسٹرنل انفلوز کی تو اس کے اندر آپ جو ہے کیپٹل مارکیٹ سے بھی ریز کرنا چاہتے ہیں جو اس سیناریو کے اندر مشکل لگ رہا ہے. اور اسی طرح کچھ کمرشل بوروئنگ بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مل جائے گی تو وہ بھی لیکن اگر ایفرٹ کیا جائے تو وہ ممکن ہے. اگر کوئی ایسا شارٹ فال آ رہا ہے جو لگ رہا ہے کہ ریلائز نہیں ہوگا ان پروجیکشنز میں تو آلٹرنیٹیوز کے اوپر ابھی سے ہی کام شروع کر دینا چاہیے. ابھی تو یہ پہلا کوارٹر جو ہے وہ اختتام پذیر ہے تو یہ جو بانڈ مارکیٹ ہے اس کو ہم ایکسیس نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ کے بانڈز جو ہیں آپ کو اچھی پرائز پہ آپ ان کو فلوٹ کر سکیں. تو کمرشل بوروئنگ جو ہے وہ اب پھر جو کرنٹلی فائنانس منسٹری ہے وہ اپنے آلٹرنیٹیو پلان بناتی ہے بائی لیٹرلز ملٹی لیٹرل سے بھی ڈسکشن کر کے اگر یہ وہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو بن سکے تو پھر امپورٹ کمپریشن ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک آن گوئنگ جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے جو فائنانس منسٹری کر رہی ہوتی ہے ریوائز کر رہی ہوتی ہے. تو بالکل لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی جلدی الیکشنز ہوں گے اتنا بہتر ہے کہ ایک 5 سال کے ٹینیور کے ساتھ گورنمنٹ آئے گی جو اسٹرکچرل ریفارم جن کی ضرورت ہے اور ان کو وہ بخوبی کر سکے گی اور معیشت کو جو ہے وہ آگے ایک استحکام کے ساتھ استحکام کی طرف لے کر جایا جا سکے گا. میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت معیشت کے حوالے سے انہوں نے بڑے کلیمز بھی کیے کہ جی ان کی حکومت میں کس طرح سے نمبر سٹیبل تھے اور یہ گزشتہ جو 4.25 سال تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس میں کہاں سے کہاں معیشت جو ہے وہ پہنچ گئی. میں اس پہ بھی مزمل صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گی لیکن اس سے پہلے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں آلٹرنیٹیوز کی طرف جایا جائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ آلٹرنیٹیوز کی طرف جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بڑا کنوینئنٹلی کمفرٹیبلی جا سکے گی اور یہ جو شارٹ فال جو اب بتایا جا رہا ہے ایکسٹرنل فائنینشیل گیپ کا یہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو بیفور دا ریویو؟ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو پی ڈی ایم کی جو پروجیکشنز ہیں نا وہ اپنے ہی کیلکولیٹر ہیں ان کے. کوئی پچھلے سال مفتاح اسماعیل نے بجٹ دیا تھا اس میں سے کوئی ایک چیز پاس سے بھی نہیں گزری تھی اور اب اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ دیے تو ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ رد و بدل کر دیں چینجز کر لیں تو حالات جو ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں انفارمیشن چینج ہوتی رہتی ہے. یہ دوسری بات میں صرف ان کی بات کو انڈورس کروں گا کہ انفارمیشن چینج ہوتی ہے ہر روز, ٹھیک ہے نا. آپ جب پروجیکٹ کرتے ہیں چیزیں تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پروجیکٹ کریں ساؤتھ
پہنچ جائیں آپ نارتھ, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسی پروجیکشنز بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ وہ جو جس سٹوری کا آپ علینا ذکر کر رہی ہیں نا, وہ ابھی منسٹری آف فائنانس نے ریبٹ کر دی ہے سٹوری کو, اور انہوں نے سیدھا جو ہے پچھاڑ دی ہے اس صحافی کو, شہباز رانا کی سٹوری دی آئی تھنک, اور انہوں نے کہا کہ ان کی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے خاص چیزوں کا, اور ایوری تھنگ ہیز بین شیئرڈ ود آئی ایم ایف, اور ساری چیزیں ان لائن ہیں, اور آئی ایم ایف جو ہے ساری چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہم شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ابھی ریبٹل دیا ہے. بہرحال میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ آئی ایم ایف جو ہے پچھلے سال بھی آئی ایم ایف نے کہا تھا پاکستان کی جی ڈی پی 4% ہوگی, اور وہ منفی پہ آ گئی, خود آئی ایم ایف نے منفی کہہ دیا. تو آئی ایم ایف کی بھی آن دا گراؤنڈ اسیسمنٹ پاکستان کی کوئی ماضی میں اچھی نہیں رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ دیا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ نے وہ نہایت ہی ان ریئلسٹک تھا. اور اس وقت جب یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوا تھا تو ایک سوال ہمیشہ سے رہا تھا, یہ جو 5-6 ارب ڈالر جو کمرشل مارکیٹ سے, بانڈ مارکیٹ سے اور لیفٹ رائٹ سے ارینج کرنے ہیں, دیٹ ول بی اے چیلنجنگ اماؤنٹ. یہ جو ہماری آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریبٹ تو کر رہی ہے فائنانس منسٹری, لیکن یہ پورا کیسے ہوگا؟ جی, تو وہ اب فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے وی آر انگیج اور وی آر لوکنگ ایٹ اٹ, تو وہ تو بیچارے اب یہی کہیں گے نا. تو وہ ایکچولی یہ ریبٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ریبٹ میں بھی تھا تو کرتا تھا چیزیں, لیکن پھر میں ساتھ اس کے بتاتا تھا کہ بھائی ایک ہفتے میں یہ ہو رہا ہے, 10 دن میں یہ ہو رہا ہے, یہ چیز مٹیریلائز ہو رہی ہے, یہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو رہی. اب میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ بات کرتا کہ ٹھیک ہے بانڈ مارکیٹ لگ رہا ہے ہمیں بھی 1.5 ارب ڈالر نہیں ہوگا, لیکن ہم جو ایس آئی ایف سی, اب جو حکومت ہی کہہ رہی ہے نا ایس آئی ایف سی کی باتیں, ایس آئی ایف سی اس کو ریپلیس کر دے گا, یا فلاں چیز ریپلیس کر دے گی اس کو, یا ایکسپورٹ زیادہ ہو جائیں گی, ہم نے یہ کیے وہ کیے. تو یو نیڈ ٹو کور اپ یور آرگیومنٹ. یہ کر دینا, ریبٹ کر دینا کہ ان کو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو خیر وہ جو صحافی ہیں شہباز رانا, وہ بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں, کے علاوہ ہی انڈرسٹینڈز اکانومی. اگر ان کو یہ بول دینا کہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے تو دس از مطلب ناٹ فیئر. آپ سیٹ پہ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ترم خان ہیں, باقی سارے ایسے رائٹ. اور ان کی سٹوری کبھی بھی اس طرح بیک فائر نہیں کرتی. بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ضرور نظر آتا ہے. بٹ رانا صاحب, جو اے ڈی بی کی رپورٹ کا بھی میں نے حوالہ سٹارٹنگ میں دیا, الیکشن کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, جی ڈی پی کے نمبرز جو ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے فار دا کرنٹ فسکل ایئر. مہنگائی بھی 25% تک ایوریج اگر بتایا جا رہا ہے, دیٹ از اسٹل آن دا ہائر سائڈ. توانائی کے نرخوں میں اضافے اور روپے کی گرتی قدر سے بھی متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی بلند مہنگائی کا دباؤ جو ہے وہ برقرار رہے گا. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے لا کر جو کھڑا کر دیا گیا تھا, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ انٹروین نہ کرتی یا نہ بچاتی, تو شاید آج پیٹرول بھی 1000 روپے فی لیٹر پر ہوتا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خلوص اور نیک نیتی اور عوام کے درد, ملک کی درد کی خاطر جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن آپ کو نمبرز آپ کے سامنے ہے, عوام تو یہ بات حقیقت ہے کہ 2 وقت کی روٹی اب واقعی میں افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدترین انفلیشن ہے, اور ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, اور ابھی باہر نکلنے کا رستہ بھی یہی ہے. کوشش جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ ایس آئی ایف سی سے اگر انفلوز آ جاتی ہیں تو وہ ایک اچھی بریدنگ سپیس جو ہے وہ ملے گی, جس سے کوئی گروتھ بہتر نظر آ سکتی ہے کہ وہ امپروو کر جائے اگر ہمیں کوئی انفلوز ایس آئی ایف سی کے ذریعے آ جاتے ہیں. لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جب ہم موجود ہیں تو ہمیں فسکل ڈسپلن بھی کرنا ہے, ہمیں جو ہے اپنی ٹریڈ امبیلنس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی چیک میں رکھنا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک لو گروتھ کا سیناریو نظر آ رہا ہے. لیکن جو رستہ ہے دیکھیں اس دلدل سے نکلنے کا, وہ یہ مشکل رستہ ہی ہے. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ 9 مہینے کا پروگرام ختم ہوگا پھر ممکنہ طور پہ آپ کو ایک دوبارہ ای ایف ایف فیسلٹی, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں جانا ہوگا, جس کے اندر آپ ایک اسٹرکچرل ریفارمز کا ایجنڈا جو ہے 3 سال آپ کو ملیں گے جس میں آپ اسٹرکچرل ریفارمز کر سکیں. تو یہ ابھی کٹن مراحل چلیں گے, لیکن رانا صاحب آپ کو عوام کو ضرور جواب دینا ہوگا کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا وہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا, لیکن وہ صرف 4.25 سال میں نہیں ہوا. بہرحال وہ گزشتہ 15-16 ماہ میں بھی جو نمبرز اسکیلیٹ کیے ہیں, اسپیشلی اگر مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں, آج بھی اگر اگست کے نمبرز کلاک ان کر رہے ہیں, دیٹ از ایٹ 27.4%, بہت ہائر سائڈ پہ.
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں تو مہنگائی کی شرح 5% سے نیچے تھی, بجلی 9 روپے 11 روپے کی تھی, ڈالر 110-15 روپے پہ کھڑا تھا, اور پھر ایک 3.5 سال کا جو تجربہ ہوا اس نے ڈی ریل کیا اکانومی کو, اور جو پھر ہماری 16 ماہ کی حکومت آئی اس نے IMF کا معاہدہ بحال کرنے کی کوشش کی, اور اینڈ میں بحال ہو گیا IMF کا معاہدہ. نہ ہوتا تو سیناریو اس سے بھی بدتر ہوتا. دیکھیں پاکستان کے 2 بڑے مسئلے ہیں, ایک فسکل انڈسپلن ہے, دوسرا آپ کا ایک ٹریڈ امبیلنس ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ڈالر بوروئنگ کریں, اور وہ بوروئنگ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کی ڈیٹ پیمنٹس بھی 20 ارب ڈالر سے اوپر ہیں. تو یہ فنڈامنٹلز چینج کرنے کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہوں گی, آگے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی کرنی ہوں گی جس سے آپ فسکل ڈسپلن. بالکل صحیح ہے, اگریڈ رانا صاحب, لیکن آپ خواہش مند ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی, لیکن چیزیں ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوں گی؟ مزمل اسلم صاحب, نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں موٹر ویز بنی, ترقی کر رہا تھا ملک, 104 پہ جو ہے وہ ڈالر 4 سال تک رہا, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں 35 روپے پہ آٹا رہا جو آج 160 روپے پر ہے, پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے پہ رہا آج 300 سے تجاوز کر چکا ہے. تو حالات بڑے بہتر تھے, لیکن یہ جو تمام خرابی ہوئی ہے وہ آپ کے دور میں ہوئی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو علینا میں نے جو ہے نا آج سے کام شروع کیا ہے, اور میں نے کوئی 2 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے. نواز شریف صاحب نے ابھی کہا ہے نا کہ میری واپسی میں 2017 تک کی بات کریں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد کی بات نہ کریں. پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا. کل تو انہوں نے اس کی اونرشپ لے لی کہ اگر یہ نہ بچاتے تو 1000 پہ پیٹرول ہو جاتا. تو پہلے تو یہ کنفیوژن دور کر دیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی اونرشپ لینی ہے کہ نہیں لینی, نمبر 1. نمبر 2, پھر ایک اور کنفیوژن ہماری دور کرتے ہیں, 2017 تک کا حساب انہوں نے 2017 کی بات کرنی ہے یا 2018 کی بھی کرنی ہے. آج میں نے کام شروع کر دیا ہے, اور ہر روز میں ایک ٹویٹ کروں گا کہ 2017 اور 2018 جو ان کے آخری 2 سال تھے, اور ہمارے 2021 اور 2022 ہمارے آخری 2 سال میں, ان دونوں کے کمپیریزن کروں گا کہ کون کس نے زیادہ اچھا پرفارم کیا. تو آج کی جو میری پہلی ٹویٹ تھی علینا جی, وہ یہ تھی کہ 2017 میں پاکستان کی جو معاشی گروتھ تھی وہ تھی 4.61%, یعنی نواز شریف صاحب کے آخری سال جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب مجھے نکالا بس وہاں سے آپ نے بات کرنی ہے, وہ تو 4.6% تھی. اور 2018 میں جب ان کی حکومت کا آخری سال تھا تو 6.1% تھی. پی ٹی آئی کے جو آخری 2 سال تھے وہ 5.77% اور 6.1%. یہ پاکستان کا 17 سال کا گروتھ کا ریکارڈ ٹوٹا تھا. سب سے پہلے جو ہیڈ لائن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ملک میں ترقی, اور ترقی کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے جی ڈی پی گروتھ. تو پی ٹی آئی کے آخری 2 سال تو ان سے بہت آگے تھے. تو یہ تو آج ہم نے ایک پہلا کمپیریزن دے دیا ہے. کل جو ہے انشاءاللہ ہم زراعت کا دیں گے, اس میں پھر ہم بتائیں گے کہ گندم کس کے دور میں زیادہ پیدا ہوئی, شوگر کین کس کے دور میں زیادہ پیدا ہو, چاول کس کے دور میں. چلے رانا صاحب, آپ اس مقابلے کے لیے تیار ہیں کہ مزمل صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ڈیلی فگرز جو ہے وہ کوٹ کیے جائیں گے, 17-18 سے موازنہ کیا جائے گا پی ٹی آئی کے لاسٹ 2 ایئرز سے؟ دیکھیں ہمارا جو آخری سال تھا 6.1% گروتھ ریٹ تھا, اور پی ٹی آئی کے آخری سال میں 5.97% گروتھ ریٹ تھا. تو دیکھیں مقابلہ آپ بالکل کریں, اور بالکل آپ نہیں, وہ 6.1 ہو گیا تھا نا جب آپ لوگوں نے کوئی ری بیسنگ کی تھی. ہمارا آخری سال جو ہے وہ 6.1 ہو گیا تھا, آپ کا 5. ابھی جو اس سال کا اکنامک سروے دیے ہمارا 6.1 کر دیا سر, ابھی یہ جون میں آیا پھر برابر ہو گیا آخری سال جو ہے وہ گروتھ. اب یہ ریوائز نمبر ہو کر آئے گا تو 6.5 ہے ہمارا, یہ بھی آپ کو چلیں جب آئے گا تو پھر ضرور اس پہ بات کریں گے. لیکن دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس نے فسکل ڈسپلن اپنایا, کس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے کس دور میں بہتر ہوا, کس دور کے اندر جو ہے ہمارا جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا وہ کس دور کے اندر بہتر رہا. اب ان کی ایوریج آپ نکال لیں جو خسارے کی تھی پرائمری ڈیفیسٹ کی -2.1% پہ تھے, ہم -1% پہ تھے اپنے 5 سال کی ایوریج میں. تو یہ تو آپ بہت سارے کمپیریزنز کر سکتے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں جب یہ چھوڑ کے گئے تو ملک کو ایک معاشی دلدل میں چھوڑ کے گئے. کیا بہتر ہوتا کہ یہ 6 ماہ پہلے اپنا آئی ایم ایف کا ریویو مکمل کر کے جو چیزیں آن ٹریک لے کے جاتے, لیکن جاتے جاتے یہ دلدل میں پھینک گئے آئی ایم ایف کے معاہدے کو. اور کیا ہی جی بس مجھے کنکلوڈ کرنا ہے, ایک چیز کریکٹ کر دوں کہ ہماری حکومت جو ہے 9 اپریل کو ختم ہو گئی تھی, 5 فروری کو ہمارا آخری ریویو ہوا تھا آئی ایم ایف کا.
تو اس کے 1.5 مہینے بعد ہماری حکومت ختم ہوئی تھی. چلے اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے جو حکومت دعوے کر کے آئی تھی پی ڈی ایم کی وہ ریلیف بھی دیتی اور عوام کو آج واقعی میں ایک اچھے ثمرات مل رہے ہوتے جمہوری حکومت کے. پر تھینک یو سو مچ رانا احسان صاحب, بہت شکریہ. مزمل اسلم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ دونوں حکومتیں اور سابقہ حکومتیں دونوں جماعتیں موازنہ کریں گی اور پاکستان تحریک انصاف اس کا چارج لے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ایوری ڈے نمبرز لے کر آیا جائیں گے جو کہ نواز شریف صاحب 2017 کی اگر بات کریں تو 2017-18 کے ان کے نمبرز ورسز پاکستان تحریک انصاف کے لاسٹ 2 ایئرز تک کے جو فگرز ہوں گے ان کو کمپیریزن کے ساتھ عوام کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا اور یہ سیریز جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.